الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی لطف ہے، انتہائی کرم ہے، خدا متعال کا احسان ہے. اس نے ہمیں اس دنیا کے انحرافات، اس دنیا کی نفس پرستیوں، مادہ پرستیوں، خدا متعال نے ہمیں سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی، سید الشہداء کی اس عزاداری کے اوپر بیٹھنا نصیب کیا. خدا متعال عظیم الشان نعمت ہے جو خدا متعال نے ہمیں تقریباً بغیر کسی قیمت کے نصیب کر دی ہے. اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ان کے تابعداروں جانثاروں میں قرار فرمائے، نصرت کرنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ہمیں وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عزاداری کے مزید فروغ کے لیے، مزید سربلندی کے لیے، اس کی تقدس کی حفاظت کے لیے اور یہاں پر اہل بیت اطہار کی خاص نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس سے پہلے کہ عرائض پیش کروں، دو گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور موضوع سے تعلق بھی نہیں ہے لیکن مفید شاید ہوں. پہلی بات تو یہ تھی کہ جب ہم خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ. ظاہر ہے ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں سر جھکا کے خود کنسنٹریٹ کریں خطبے کے اوپر، لیکن میں ڈر یہ رہا ہوتا ہوں کہ انسان کا ذہن معمولاً فرار ہوتا ہے، بہت ادھر ادھر جاتا ہے. تو مثال کے طور پر جب آئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے اور مثلا ہم نے سر جھکایا ہوا ہے اور ہم ایک پیٹرن کے اوپر ریپیٹڈ جملے پڑھیں گے تو شیطان ذہن کو گھمائے گا. تو یہاں پہ جو حضار ہوں گے یا سامعین ہوتے ہیں، ناظر دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن کو شیطان کہیں لے جائے گا. تو اس سے بچانے کی خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے کچھ اصول سے بنا کے رکھیں کہ بھئی جب مثلا مولانا خطبہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی ذاکر خطبہ پڑھ رہے ہیں، خطیب کیا کرنا ہے، پہلے سے اپنے لیے بنا لیں اصول. کہ مثال کے طور پر میں اس دوران درود پڑھتا رہوں گا دل میں مثلا، یا مثلا اگر آپ کا ذہن ساتھ دیتا ہے تو مثلا جو جملے ادا ہو رہے ہیں اس کے مفہوم کو سوچتے رہیے. یہ سب پاکیزہ جملات ہیں، الحمدللہ ہے، نبی کے نام پہ درود ہے، آل کے نام پہ درود ہے، پاکیزہ جملات ہیں، ان کو سوچتے رہیے. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں آپ کوئی دعا مانگتے رہیے. خطبہ کا وقت جو ہوتا ہے یہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، یہ اللہ کی برکتوں کے کھلنے کا وقت ہوتا ہے.
یہ جو سورہ فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں، ویسے تو ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب ہے یہ، کہ یہ چونکہ قرآن کریم کھولے تو پہلی چیز جو آتی ہے وہ سورہ فاتحہ آتی ہے، اور فاتحہ دروازہ کھولنے کو عربی میں فاتحہ کہتے ہیں، کھولنا، ٹھیک ہے؟ تو فاتحۃ الکتاب، یوں تو ہم یوں کہتے ہیں کہ بھئی کتاب یہ قرآن کریم جس کو ہم مصحف تعبیر کرتے ہیں ٹرمنالوجی میں، اور اس کو کھولتے ہی جو سورہ پڑھی وہ فاتحۃ الکتاب ہو گئی، لیکن اس کے اندر ایک تھوڑی سی گہرائی لا سکتے ہیں آپ۔ خدا متعال کتاب اس قرآن سے زیادہ پوری کائنات کو فرماتا ہے، پوری کائنات جو خدا کی ہے یہ خدا کی کتاب ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کیا کرتی ہے؟ یہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتی ہے، یہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو یا مثال کے طور پر اگر کسی کو اللہ کی رحمتیں چاہیے تو وہ فاتحہ پڑھے، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم لوگ مجلس کے شروع میں جو فاتحہ پڑھواتے ہیں یہ کبھی ایصال ثواب کی ہوتی ہے، کبھی ایصال ثواب کی نہیں ہوتی۔ بھئی ابھی جب ہم نے فاتحہ پڑھوائی تو کیا ہم نے کہا کہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنی ہے؟ نہیں، صرف فاتحہ۔ کیوں مجلس سے پہلے فاتحہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ جب فاتحہ پڑھی جائے تو معنویت کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے پھر یہاں۔ تو یہ خطبہ اسی کے تسلسل میں آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے معنویت کے دروازے کھلے تو آپ نے خدا کے سامنے شکر بجا لائے کہ اے خدا تیرا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر خدا متعال کو جو ہستی سب سے زیادہ عزیز ہے ان کا تذکرہ کیا، ان کی آل اولاد کا تذکرہ کیا۔ اور یہ جو ہم نے خطبے میں ایک ہی آیت ہمیشہ انتخاب کی ہے، ساری تقریباً اب تو گزر گئی زندگی جس کو کہتے ہیں، تو جو ایک ہی آیت ہم کی بھی ایک وجہ ہے، آپ سب کو تقریباً اندازہ ہی ہے کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو سید الشہداء کی سر اقدس نے تلاوت فرمائی تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک دفعہ میں کہیں مجالس عرض کر رہا تھا، بہت ابتدا کی بات ہے، میرے خیال میں 2000 کے قریب کہیں کوئی سال ہوگا، مجھے صحیح یاد نہیں آتا۔ تو اس وقت جب مجلس ہم عرض کر رہے تھے اس میں بہت کم لوگ تھے، شرکاء بہت کم تھے۔ وہ ہمارا انداز آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ایسے ہے کہ وہ لوگوں کو ویسے ہی بھگا دیتا ہے، تو اس میں شرکاء بہت کم تھے۔ ان کم شرکاء میں سے ایک آدمی نے میرے پر احسان کیا اس وقت، وہ آئے میرے پاس، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا وہ جو سید الشہداء کے سر اقدس نے آیت پڑھی تھی وہ کون سی آیت پڑھی تھی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا، جو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو عرض کر دیا کہ یہ آیت پڑھی تھی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ اس بندے نے یہ آیت کیوں پوچھی مجھ سے؟ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ میرے لیے اشارہ ہے کہ تم نے یہی آیت پڑھنی ہے۔ میں نے اس دن سے طے کر لیا کہ میں مجلس کے شروع میں یہی آیت پڑھوں گا، اور اپنے لیے قصد یہ رکھوں گا کہ جتنی مجلسیں ہیں یہ سید الشہداء کے اس سر کے معجزے کے صدقے میں بنی ہوئی ہے۔ یہ اس سر کا معجزہ ہے جو ہم مجلسوں میں ہیں یہاں پہ، تو ہم اس آیت کریمہ کو دہرائیں اور اس وقت سید الشہداء کے اس معجزے سے توسل کریں کہ مولا آپ کوئی پیغام دینا چاہتے تھے تو آپ نے یہ آیت پڑھی تھی، اب کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اس پیغام کو پہنچانے والوں میں شامل ہو جائیں کسی طریقے سے، اور آپ اور ہم کا حصہ بن جائیں جو سید الشہداء چاہتے تھے کہ بنے۔ سید الشہداء کی ذات گرامی پر اس عظیم الشان معجزے کے احترام میں اور ان مظلوم اسرا کے صدقے میں جو وہاں تشریف فرما تھے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دوسرا پوائنٹ ظاہر ہے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کرنے میں شاید کوئی قباحت نہیں ہے، وہ یہ کہ درود پڑھتے وقت خاص توجہ اللہ کے نبی کے اوپر اور ان کی اولاد طاہرہ کے اوپر۔ درود عمومی رسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ درود ایک عظیم الشان عبادت ہے، عبادت کے اندر قصد ہوتا ہے، عبادت کے اندر نیت ہوتی ہے، عبادت کے اندر ارادہ ہوتا ہے، اس کو رسم کی طرح نہیں بننا چاہیے۔ جیسے تو ہمارا نعرہ ہے، درود ہمارا ایک نعرہ ہے، قومی نعرہ ہے، یعنی ہم کہیں بھی قوم کے افراد جمع ہوتے ہیں تو جب وہ حتیٰ ایک دوسرے کو پہچاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں درود بھیجیں، تو وہ سب آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے دوست احباب ہے، ہمارا نعرہ، اور لیکن اس نعرے کے پیچھے فکر ہے۔ تو ایک صاحب نے بہت اچھا کہا تھا کہ کچھ شعار ایسے ہوتے ہیں، شعار کہتے ہیں نعرے کو، عربی کا لفظ شعار،
فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی آتا ہے۔ کچھ شعار ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے شعور نہیں ہوتا، یہ وہ شعار ہے جس کے پیچھے شعور ہے، یہ وہ نعرہ ہے جس کے پیچھے شعور ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ شعار تو رہ جائے، شعور مٹ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ نعرہ نہیں ہے جس کے شعور پہ کمپرومائز ہوگا، یہ وہ نعرہ ہے جس میں شعار بھی ہے اور شعور بھی ہے۔ تو اس شعور کے ساتھ درود پڑھیں گے، اس عبادت کا اثر ہی کچھ اور ہے پھر انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد 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 عجل فرج۔ اور مجموعی طور پر ہم لوگوں کی کوشش کیا ہے؟ مجالس اعضاء کے ذریعے سے ہماری دو کوششیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس خاندان کی اس عظیم الشان قربانی کی یاد کو کائنات میں ہمیشہ زندہ رکھیں، یہ ہماری پہلی کوشش۔ اور دوسری کوشش ہماری یہ ہے کہ جس پیغام کے لیے انہوں نے قربانی دی، وہ پیغام بھی تو ہماری زندگی میں نظر آئے۔ وہ دین جس کی خاطر نبی نے قربانی دی، وہ دین جس کی خاطر اولاد نبی نے قربانی دی، وہ دین ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ وہ امام نے یہی فرمایا تھا، لِنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ يَعْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ نُرِئَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، پہلے آخری جملہ پہلے تھا۔ تو وہ دین ہمارے اندر نظر آنا چاہیے۔ تو مجلس کا ہدف کیا ہوا؟ مجلس کا ہدف پہلے مرحلے میں سید الشہداء کی یاد باقی رہے۔ یہ یاد جب تک باقی رہے گی، بہت ساری خیرات، بھلائیاں، نیکیاں خود بخود جاری رہیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے ذریعے سے دین پھیلے، دین کا اثر نظر آئے لوگوں کے اندر۔ تو یہ ہدف ہوا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا اس میں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ اب موضوع کی طرف لے جانے کی خاطر ایک مقدمتاً ایک مختصر سی عرائض۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شروع کے عرائض ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم موضوع سے کنیکٹ کرتے ہیں، یہ عرائض عقائد کے بارے میں ہوں۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں عقائد انڈیپینڈنٹلی ڈسکس نہیں ہوتا، بہت کم ڈسکس ہوتا ہے، بہت کم مجالس آپ نے خالص عقائد کے اوپر سنی ہوں گی۔ تو ہوتی ہیں لیکن بہت کم ہوتی ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو شروع کے چند منٹس ہیں اس میں عقیدے کی کوئی بات آ جائے، بیچ میں ذرا ایک ڈیپتھ آ جائے۔ تو جیسے کل عقیدے کے حساب سے ہم نے خدا متعال کا جو نظم ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ بھی نظم کا شاید لفظ نہیں دہرایا، آپ کے سامنے عرض نہیں کیا، لیکن مفہوم وہی تھا۔ تو اب ایک بات تھی وہ یہ کہ یہ جو اللہ کی حجتوں کو امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ جو مثال کے طور پر ظلم کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کوئی ایک انبیاء جاتے ہیں مثلا فرعون سے لڑے، نمرود سے لڑے، اس کی ضرورت کیوں بنتی ہے؟ یعنی اصلا یہ معاشرے میں ظلم ہے کیوں؟ اصلا بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کے دماغ میں کوئی بہت ہی فنڈامنٹل کوشچن آ جاتا ہے۔ مثلا ہم نے پہلے عشرے کے اندر ایک اس موضوع پر عرائض پیش کیے کہ دنیا میں آزمائش ہے کیوں، امتحان ہے کیوں؟ نہ ہوتی آزمائشیں، نہ ہوتی امتحانات تو خدا تعالیٰ نے امتحانات کیوں رکھیں؟ تو اس کے اوپر کافی تفصیل سے عرائض پیش کیے۔ تو اب یہاں پہ صرف ٹچ کرتے ہوئے وہ یہ کہ بھئی یہ جو اللہ کی حجتوں کو ظلم کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، نمرود کا، فرعون کا، سید الشہداء کو یزید کا سامنا کرنا پڑا، مولا امیر المومنین اللہ کے رسول کو بھی مختلف ظالموں کا، تو یہ اس کی بنیاد کہاں پر ہے؟ تو اس کی بنیاد ہے قرآن کریم میں ایک آیت نے اس کی بنیاد کو بیان کیا، فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یقیناً انسان، بلکہ شاید تیسری دفعہ بھی یقیناً کہنا پڑ جائے کیونکہ وہاں پہ کافی تاکید آئی بھی عربی کے اندر، یقیناً انسان بغاوت کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کی طبیعت کے اندر شامل ہو گیا۔ انسان یقیناً بغاوت کرے گا۔ کب؟ ایک کنڈیشن میں، اس کی نیچر میں ایک عنصر ہے بغاوت کا۔ کب وہ ظاہر ہوتا ہے؟ ویسے تو وہ چاہے تو اپنے باغی عنصر کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہو جاتا ہے کب؟ ارآہ استغنا، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب وہ اللہ کے ریفرنس کو اپنے سر سے ہٹا لیتا ہے،
یہ دیکھنا بھول جاتا ہے کہ میں بندے خدا ہوں، میں مخلوق خدا ہوں۔ جیسے ہی اس ریفرنس کو ہٹاتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں مستقل ہوں۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے میں مستقل ہوں، اب کیا کرے گا؟ قرآن کریم فرما رہا ہے اب یہ بغاوت کرے گا، اب یہ باؤنڈری کراس کرے گا۔ طغیان کہتے ہیں کسی سرحد کو گزر جانا۔ پانی کے اندر طغیان آتا ہے نا، آپ کے یہاں تو نالا لئی میں پتہ نہیں کو کراس کرتا ہے وہ، کہ طغیان کیا ہوتا ہے؟ طغیان ہوتا ہے جس کی لمیٹڈ باؤنڈری تھی اسے کراس کر دیا۔ انسان کب طغیان کرتا ہے؟ اگر بندہ خدا ہو، نہیں کرتا۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میں بندہ خدا ہوں تو کبھی طغیان نہیں کرے گا۔ یہ طغیان کرتا کب ہے؟ جب اس کو دماغ میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ تم ہی سب کچھ ہو۔ صحیح ہے؟ اور جو آج کے زمانے کی، مجھ سے اگر کوئی کہے کہ بھئی آج کے زمانے کی برائی کیا ہے، مثلا سو کالڈ ویسٹرن کلچر، اب تو ویسٹرن کلچر نہیں ہے، وہ میٹیریل کلچر ہے۔ ویسٹ میں بہت اچھے اچھے کلچرز بھی تھے لیکن وہ تباہ ہو گئے سارے کے سارے، اکثریت۔ تو زمانے کی برائیوں میں سے کوئی برائی بتاؤ جو بڑی فنڈامنٹل ہے، بنیادی ہے، تو میں اس کو کہوں گا جو پاپولر تھیم آف ہیومنزم ہے، یہ آج کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، بہت بڑی برائی، پاپولر تھیم جو ہیومنزم کا ہے۔ اچھا ہیومنزم کیا ہے؟ سو کالڈ جو انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، بہت مشکل ہے واقعاً۔ یہ فلسفے میں اور سوشل آئیڈیاز کے اندر ایک فکر کو لے کر چلنا بہت مشکل ہے، اتنے زیادہ اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں، کوئی اس کا مطلب یہ لے گا، کوئی اس کا مطلب یہ لے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں انسانیت، ہیومنزم کا ٹرانسلیشن میں کروں انسانیت، تو میں آپ سے کہوں انسانیت بری چیز ہے اچھی چیز ہے؟ آپ کہیں گے اچھی چیز ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن ہیومنزم انسانیت نہیں ہے۔ ہیومنزم کا مطلب کیا ہے اس سینس میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ کائنات میں مالک آپ ہی ہو، آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ انسان وہ ایکسس ہے جس کے اوپر پوری یونیورس گھوم رہی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اوپر کچھ نہیں ہے جو تمہارے سر کے اوپر سپرویژن کرے، اوپر کوئی نہیں ہے جو تمہارے سے اکاؤنٹیبلٹی کرے، اوپر کوئی نہیں ہے جو تمہارے اوپر حکم چلائے، تم ہی سب کچھ ہو۔ اچھا اب ایک سینس میں ذرا دیکھیے گا باریکی یہاں پر، خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم ہی بیچ میں ہو، کائنات تمہارے اوپر گھوم رہی ہے۔ کیوں؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہم نے تمہارے لیے تسخیر کیا ہے۔ صحیح ہے؟ لیکن خدا کہتا ہے میں نے اس کے لیے تسخیر کیا ہے جو میرا بندہ ہے۔ صحیح ہے؟ اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات مسخر ہوئی بھی ہے اس بندے کے ہاتھوں جو کسی کا بندہ نہیں ہے۔ یہ ڈفرنس ہے یہاں پر۔ جیسے ہی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مستقل ہوں، میرے سر پہ کوئی نہیں ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ طغیان کرے گا، اب یہ بغاوت کرے گا۔ تو یہ جو خدائی کے دعوے کرنے والے ہیں نمرود، خدائی کے دعوے کرنے والے فرعون، اور اسی طرح خدائی کے دعوے کرنے والے آج کے بڑے بڑے نمرود اور فرعون جو دماغ سے بھلا دیتے ہیں کہ یہ بندگان خدا ہیں، مخلوق خدا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں پھر یہ طغیان کرتے ہیں، اپنی سرحد کو کراس کرتے ہیں، اپنی لمٹ سے نکل جاتے ہیں۔ جب یہ اپنی لمٹ سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں گا اور موضوع کی طرف لاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ دنیاوی ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بھئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، تھوڑا سا آپ کی توجہ بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مثلا کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی گاڑی ہے، اس کے اندر مثلا ڈیزل پڑا ہے اور ڈیزل سے چلتی ہے وہ گاڑی۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی سادہ انسان آیا، اس نے یار یہ کیا ہر روز تم گندا گندا فیول ڈالتے ہو اس میں، اس کو ایک دفعہ پیٹرول ڈالو ذرا اچھا سا چلے پھر یہ۔ تو اس نے ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا۔ اچھا اب اپنی دانش میں تو اس نے اچھا کام کیا کہ وہ گندا گندا سا ڈیزل تھا، اس کی جگہ خوبصورت سا وائٹ سا پیٹرول اس نے ڈال دیا اس کے اندر چمکتا ہوا، لیکن کام کیا کیا اس نے کام خراب کر دیا۔ یہ مشین اب چلنے والی نہیں ہے، اس نے کام خراب کر لیا۔ اچھا کام کیسے خراب ہو گیا؟ بھائی یہ مشین ایک خاص نیچر کے اوپر بنی ہے، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی ڈیمانڈس ہیں، وہ ڈیمانڈس اور ریکوائرمنٹس آپ کی خواہش سے متاثر نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پیٹرول ڈال دوں اس میں، تو کیا وہ مشین اپنے آپ کو چینج کرے گی چونکہ آپ کی خواہش یہ ہے، میری خواہش یہ ہے؟ نہیں، اس طرح چینج نہیں ہوگی۔ یہ بنی ہے
اس کو کسی نے بنایا ہے، اس نے ایک ریکوائرمنٹ دیکھی ہے، اس نے اس کی ایک ڈیمانڈ رکھی ہے، وہ پوری ہونی ہے، میری اور آپ کی خواہش سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب ایک جملہ ہے، یہ کائنات ساری بنائی ہے اللہ نے بندگی کے لیے۔ ہاں، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائے یہ کہ خدا کی تسبیح کرتی ہو۔ صحیح؟ اب یہ جو تسبیح کا لفظ ہے، تھوڑا سا میں آپ کا وقت لے کے آپ کو ایک نفیس مطلب تک، اپنی دانش میں نفیس مطلب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تسبیح کا جو لفظ ہے یہ سین، بے، با اور ہا، یہ اس کے مین لفظ ہیں، حرف۔ تو یہ جو سین، با اور ہا ہے، اس کو ہم عام عربی میں کہتے ہیں سباحہ۔ مثلا سباحہ کا مطلب ہوتا ہے تیراکی، سوئمنگ۔ صحیح؟ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تو لٹرل میننگ میں اس کے اسلامک کانٹیکسٹ سے نکال کر تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پانی میں ایسے خود سے بہنا کہ فلو کے ساتھ بہتی چلی جائے، ایفرٹ لیس سوئمنگ۔ مثلا پانی کا فلو بھی یوں ہی تھا، ایک آدمی کوئی آیا بیچ میں پانی میں، اس نے ایفرٹ لیس سوئمنگ کی اور وہ بڑھ بھی رہا ہے۔ تو اب یہ اپنی بہت زیادہ جان بھی نہیں مار رہا ہے، صحیح ہے، اور پانی کے فلو میں بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، ایفرٹس بھی نہیں کرنی پڑ رہی، صحیح ہے۔ یہ ہے تسبیح خدا، یہ ہے تسبیح خدا کہ اگر تم اللہ کی بندگی کرو نا تو یہ ساری کائنات تمہارے لیے پانی کی طرح بن جائے گی، تم اس میں سوئم کرتے ہوئے اپنے کمال پہ پہنچ جاؤ گے، ایفرٹ لیس۔ یہ کائنات ساری کی ساری تسبیح کر رہی ہے، ساری کی ساری خدا کی اطاعت کے اندر کمال کی طرف بڑھ رہی ہے، تم بھی وہی بن جاؤ جو یہ کائنات کر رہی ہے، تو دونوں کا فائدہ ہوگا، نہ کائنات خراب ہوگی نہ تم خراب ہوگے۔ یہ تسبیح ہے۔ اچھا، اب اس تسبیح کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس تسبیح کے مقابلے میں ہے بغاوت، طغیان۔ تسبیح تو تھی کہ وہ سیدھا سیدھا بڑھ رہا ہے، ایفرٹ لیس سوئم کر رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف۔ ایک ہوتا ہے طغیان کرتا ہے، پانی یہاں جا رہا ہے، وہ ادھر جاتا ہے اور وہاں سے باؤنڈری کو کراس کر دیتا ہے، صحیح ہے۔ اگر کوئی طاغی، اگر کوئی خدا کا مخالف معاشرے کے اوپر حاکم ہوتا ہے تو یہ نہ صرف خود کو گندا کرتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو گندا کرتا ہے۔ کیوں؟ اب یہ طغیان کرے گا، یہ طغیان کرے گا، اور پورا جو فلو کا سسٹم بنا ہوا تھا انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے، یہ سب کو ڈسٹرب کر دے گا، سب ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ جیسے ہی ایسا ایک کام آتا ہے، اللہ کے ولی کی ذمہ داری کیا آتی ہے؟ اس طاغی کو ہٹائے یہاں سے، ختم۔ پہلی ذمہ داری جو نبی اور امام کی اور ولی کی آتی ہے وہ یہ کہ طاغی کو یہاں سے ہٹاؤ۔ کیوں؟ جب تک یہ طغیان کر رہا ہے، یہ فلو پانی کا خراب کر رہا ہے، لوگوں کا سوئم کرنے کا ختم کر رہا ہے، ان کی تسبیحات رک جائیں گی، ان کا کمال تک ایفرٹ لیس پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر بندے کو کمال تک پہنچنے کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑے گی، آدھے سے زیادہ تو بیچ میں ہی غرق ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی کوئی ولی خدا آتا ہے وہ طاغی کا مقابلہ کرتا ہے، ظالم کا مقابلہ کرتا ہے، اور یہ وہ وراثت انبیاء ہے جو سید الشہداء کے پاس ہے کہ ایک طاغی آیا ہے اور اس نے پورے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، پورے فلو کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں میں وارث آدم ہوں، میں وارث نوح ہوں، اور جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گے۔ درود بھیجے گا سید الشہداء کی ذات اقدس، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اب یہی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی نا، وہ اب تھوڑا سا میں تو کچھ دوستوں کو شاید ناراض کر بیٹھوں، لیکن میں عرض کر دوں اس بات کو، ہمارے دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سیاست میں داخل ہو گئے۔ بندگان خدا، یہ کہ اللہ کے بنائے ہوئے کائنات کے اندر، بنائی ہوئی کائنات کے اندر جو خدا کی طرف بڑھنے کے لیے بنی ہے، بندے اس میں بندگی کریں، سباحہ کریں، تسبیح کریں، اللہ کی طرف بڑھیں، اس میں ایک طاغی بیچ میں آ جائے اور نبی کی ذمہ داری کہ اس طاغی کو ہٹائے، اس کو آپ سیاست بولتے ہو؟ تو بول لو سیاست، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اس کو سیاست بولو، معیشت بولو، نفسیات بولو، اقتصاد بولو، کوئی بولو، مجھے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے تو یہ تھیم نظر آ رہا ہے کہ یہ تھیم الہی تھیم ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر معاشرے کے آرڈر کو ڈس آرڈر میں چینج کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی بندگی میں مشکل میں پڑ جائیں، تو ولی خدا کی ذمہ داری ہے کہ اس بندے کو وہاں سے ہٹا دیں، اس طاغی کو وہاں سے ہٹا دیں۔
اب آپ بولو کہ مولانا یہ تو آپ مذہب کے نام پہ سیاست میں گھس گئے. بھائی یہ سارا نظام خدا کا ہے. یہ تقسیم صحیح نہیں ہے کہ کچھ حصہ بندوں کا ہے کچھ حصہ اللہ کا ہے. یہ پورا کا پورا خدا کا نظام ہے. تو اگر کوئی آپ کو اجرت نہ دے آپ کی زحمت کی تو یہ اس نے اقتصاد کی بات کی یا دین کی بات کی؟ یہ بھی دین ہے. کیوں اجرت نہیں دی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دو. تو اب کوئی بولے مولانا یہ آپ مت بولیں یہ اقتصاد کا حصہ ہے اور مجلس میں اقتصاد نہیں آنی چاہیے, مجلس میں سیاست نہیں آنی چاہیے. بندگان خدا, انسانی زندگی کا کون سا پہلو ایسا ہے جو اللہ کے دین سے باہر ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو یقیناً آئے گا کیونکہ یہ ولی اللہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کو پورا کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ پورا نظام بنتا ہے. اور یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمارے سامنے طاغی آتے ہیں, ظالم آتے ہیں, جابر آتے ہیں, اور وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ پورے نظام کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اس خاطر اللہ کی جو حجت ہوتی ہے وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو صحیح کرنے کی کوشش ہے چند منٹس میں آپ کی خدمت میں اس کے اوپر عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہم سب لوگ جانتے ہیں, اور ابھی یہ جو بارشیں ہوئیں اس کے بعد سے تو میرے خیال میں جو نہیں بھی جانتا ہوگا اس کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا, وہ یہ کہ بھائی ایک مشکل کا حل وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاسمیٹک سولوشن. اوپر سے آپ نے کچھ کر دیا اور آپ نے کہا بھائی سب کچھ صحیح ہے. کب تک یہ کاسمیٹک سولوشن چلتا ہے؟ جب تک کوئی چیلنج نہ آئے. اور جیسے ہی کوئی چیلنج آئے گا ساری کہانی کھل جائے گی. ہمارا کراچی جو ہے وہ کاسمیٹک سولوشن کی بہترین مثال ہے, جس کو پتہ نہیں بیچارے کو کب سے کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں تقریباً ہر جگہ یہی ہو رہا ہے, لیکن وہاں چونکہ وہ آبادی زیادہ جمع ہو گئی اور وہاں پر بارشیں بھی کوئی 70-80 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, تو اس نے وہ سارے کاسمیٹک سولوشنز کا بھانڈا پھوڑ دیا اس نے. اچھا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے حل کرنے کا. اچھا اس سے بھی بدتر ہوتا ہے. وہ کاسمیٹک سولوشن بھی دل سے نہیں کیا ہے, وہ بھی نمائش کی خاطر کیا ہے. کم سے کم کاسمیٹک سولوشن ہی دل سے کر دو. چلو کچھ نہیں کر سکتے, یہ کام تو دل سے کر دو. یہ بھی دل سے نہیں کیا ہے, یہ بھی نمائش کے لیے کیا ہے. کیا مطلب؟ نمبر بنانے کے لیے, اپنے کھانے پینے کے وہ بنانے کے لیے, امکانات بنانے کے لیے کہ چلو اس کے نام پہ کچھ کر لیں گے, وہ بھی دل سے نہیں کیا. اچھا اب میں آتا ہوں, معاشرے میں جو مشکلات ہوتی ہیں کاسمیٹک سولوشن سے حل ہو جاتی ہیں کیا؟ بھائی یہ جو میٹیریل لائف کا انفراسٹرکچر ہے یہ کاسمیٹک سولوشن سے حل نہیں ہوتا ہے. یہ بھی کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو دکھا دیتا ہے. میں پھر ایک دنیاوی مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک زمین ہے, ہلکی زمین ہے. ایک دفعہ ایک جگہ گیا امریکہ میں ایک دوست کے گھر پہ, تو دوست کے گھر میں جو جہاں پہ ہم بیٹھے تو کامن ایریا, اس کے اور بیڈ روم کی چھت میں 3-4 انچ کا فرق آیا ہوا تھا, نیچے آئی ہوئی تھی. میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کامن کی چھت جو ہے وہ یہ یا کامن کی چھت نیچے تھی یا بیڈ رومز کی چھت نیچے آئی ہوئی تھی, باہر ڈفرینس آیا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کیا نا مولانا یہ بڑی عجیب داستان ہے. یہ امریکہ کی بات کر رہا ہوں میں, ٹیکسس کی. تو اس نے کہا جو ڈیولپر تھا نا اس نے لوز ارتھ کے اوپر ہمارے گھر بنائے تھے, لوز ارتھ کے اوپر بنائے تھے. کمپیکشن صحیح کی نہیں اس نے, اور کمپیکشن صحیح نہ کرنے کے بعد اس نے ڈکلیئر یہ کر دیا کہ یہ کمپیکٹڈ ارتھ ہے. صحیح ہے. اب ہم لوگوں کو جو بعد میں بنانے والے کنسٹرکٹر ڈیولپرز تھے انہوں نے اس زمین کو زمین سمجھا, نیچرل ارتھ سمجھا کہ بھئی اس کی ایک وہ ہوتی ہے, ہولڈ کرنے کی طاقت ہوتی ہے. اس کے اوپر ہم نے گھر بنائے. بعد میں پتہ چلا کہ پارشلی تو نیچرل تھا اور پارشلی جو تھا وہ اس نے آرٹیفیشلی اس کو کمپیکٹ کیا تھا. لیکن تو کتنے سال بعد یہ بات پتہ چلی؟ کہنے لگا مولانا تقریباً 15 سال کے بعد. صحیح ہے. دنیاوی معاملے میں بھی اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے آج چھپ جائے گا, 5 سال چھپ جائے گا, کبھی نہ کبھی نکل آئے گا, کبھی نہ کبھی پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. ایک دفعہ میں دوسری مثال دوں میں اپنی کنسٹرکشن کی مہارتیں آپ کو بتانے کے لیے. تو بہرحال میں انگلینڈ میں ایک دفعہ گیا, میرے شوقوں میں سے ایک شوق ہے میں قلعے جا کے دیکھتا ہوں, پرانے قلعے, پرانے چرچز. تو میں قلعہ دیکھنے گیا ڈرہم کے اندر, وہ میرے خیال میں تقریباً کوئی 900 سال پرانا تھا.
ان کے قلعوں میں ایک اچھی بات ہے جس کی وجہ سے اس کا پریزرویشن اچھا ہے کہ وہ کبھی لوٹے نہیں ہیں اس طرح سے. جیسے ہمارے قلعے ہیں، تقریباً ہر قلعہ ہمارا کبھی نہ کبھی ہسٹری کے اندر دشمن کے ہاتھوں لوٹا ہے. یہ جو شاہی قلعہ ہے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ لوٹا ہے. اسی طرح مثلا وہ شیر شاہ سوری والا قلعہ جو چہلم کے نزدیک کہاں پر، وہ بھی لوٹا ہے. کئی قلعے ہمارے یہاں تقریباً سبھی لوٹے ہیں. ان کے ہاں کچھ قلعے ایسے ہیں جو کبھی نہیں لوٹے دشمن کے ہاتھوں، یعنی کبھی شکست نہیں ہوئی وہاں پر. اس کی وجہ سے وہاں پر پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو وہ بہرحال اس نے وہاں پر انہوں نے ایک اسٹیئر کیس دکھایا اور انہوں نے بتایا کہ یہ اسٹیئر کیس جب بنا تھا تو اپنے زمانے کے دینی معجزوں میں سے تھا. وہ جس نے بنایا تھا وہ کوئی پادری تھا، تو وہ یہ کہتا تھا میں نے اس کو دعا دی ہے، اس کی وجہ سے یہ نہیں گرتا ہے. اچھا، وہ اسٹیئر کیس کیسا تھا کہ جو دیوار سے حصہ لگا ہوا تھا وہاں تو دیوار سے سپورٹ تھی، جو دیوار کے ادھر والا حصہ تھا اس کے نیچے اس نے پلر نہیں لگایا تھا. اب وہ اس نے ظاہر ہے اس زمانے کے حساب سے معجزہ بنتا تھا کہ اسٹیئر تو بنی ہوئی نہیں ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے. ٹرک ظاہر ہے سب کو معلوم ہو سکتا ہے. بہرحال وہ تقریباً کوئی 60-70 سال 80 سال کتنے سال کے بعد اس نے جب لڑکنا شروع کیا تو لڑکے نہیں. تو وہ جو رائٹ سائڈ تھی جہاں پر وہ نیچے گرا تھا اس کے اوپر جالی لگی ہوئی تھی لکڑی کی. تو جب میں اس کو نوٹ کر رہا تھا تو میں نے دیکھ لیا جالی میں گیپ آ رہا ہے اوپر نیچے بیچ کے اندر، تقریباً آدھا پونا انچ کا گیپ تھا. وہ انہوں نے کلرنگ بہت اچھی کی تھی لیکن گیپ تھا وہاں پہ. تو وہ جو گائیڈ تھیں ان کو میں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ گیپ کیوں ہے. پھر اس نے یہ ساری کہانی سنائی کہ بھائی یہ اصل مسئلہ یہاں پہ یہ تھا. پھر اس نے ایک جملہ کہا کہ تو اس نے کہا کہ صحیح بات میں تم کو بتاؤں، اس نے لکڑی اچھی استعمال نہیں کی ورنہ یہ گیپ نہیں آتا. صحیح ہے. اب ہم کتنے سال کی بات کر رہے ہیں؟ 900 سال کے بعد. صحیح ہے. وہاں پہ کچھ بینچز پڑی ہوئی ہیں جو سینکڑوں سال پرانی بینچز ہیں. صحیح ہے. آپ دنیا میں بھی چھپانے کی کوشش کریں گے نا، یہ نہیں چھپے گا، کبھی نہ کبھی نظر آ جائے گا. اور یہ جب پتہ چلتا ہے نا تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ بنانے والا اتنا اچھا تھا لیکن یہاں اس نے کام خراب کیا. سوسائٹی کی خرابی چھپتی ہے کیا؟ نہیں. 10 سال 20 سال 40 سال، اگر لکڑی کی خرابی 600 سال بعد کھل سکتی ہے نا تو شاید سوسائٹی کی خرابی 1000 سال بعد کھلے گی، لیکن کبھی نہ کبھی سامنے آئے گی. جب اب خدا کا جو ولی ہوگا، خدا کی جو حجت ہوگی، وہ کاسمیٹک سولوشن نہیں لائیں گے. نہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 600 سال بعد کھلے گا تب بھی حرف میرے اوپر آئے گا پھر، اور میں اللہ کا نمائندہ ہوں. میرا معاملہ نہیں ہے، اللہ کا نمائندہ ہوں میں، اللہ کے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا. وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو انسانوں کو بعد میں پتہ چلے کہ یہ کام صحیح کام نہیں تھا. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بہت تیزی سے اللہ کے نبی کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، گویا حضرت ابراہیم کا. ان کا انتقال ہوا اور اللہ کے نبی افسردہ تھے، روئے تھے. اللہ کے نبی نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا تھا، بڑا جملہ عجیب تھا، بہت جملہ عجیب تھا. میں خود چونکہ چند مہینے پہلے تجربے سے گزرا ہوں تو پھر میں نے اس موقع پر اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انبیاء کے اس تجربے پر جو ریئیکشنز تھے ان کو پڑھنا شروع کیا تاکہ میرا دل تھوڑا ٹھنڈا ہو. تو روایتوں میں بہت اثر ہے، روایتوں میں بہت دنیا ہے. جب میں اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تھا تو میں جو بھی دوست میرا مولوی مل رہا تھا میں اس کو ایک ہی جملہ کہتا تھا. میں کہتا مجھے روایتیں بھیجنا، جوان کے مرنے پر جو حجت ہے خدا نے کہا ہے وہ مجھے بھیجو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت علاج صرف ان روایتوں کے اندر ہے، کوئی چیز دل کو ٹھنڈا نہیں کر پائے گی. اس وقت مجھے یہ روایت نظر آئی، یا کسی نے بھیجی تھی یا میں نے خود ڈھونڈی تھی. اللہ کے نبی جب حضرت ابراہیم کو دفنا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے، اب میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا، یا حضرت ابراہیم یا حضرت عبداللہ جو ان کے 2 فرزند فوت ہوئے تھے، یا میرا خیال میں حضرت ابراہیم تھا. اللہ کے نبی نے دفناتے دفناتے احد کے پہاڑ کو دیکھا اور احد سے کہا کہ اے احد، جو میرے دل پہ آ جائے اگر تجھ پہ پڑتا تو تو پاش پاش ہو جاتا. نبی کی ذات پر، نبی کی عظمت پر، نبی کے غم میں شریک ہونے کے لیے، تسلی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا کہ اگر وہ تیرے اوپر پڑتا جو میرے اوپر پڑا تو پاش پاش ہو جاتا، تو نہیں رہ سکتا تھا۔ البتہ اللہ کے نبی کا تو حوصلہ بہت عجیب تھا۔ انسان نے قرآن کریم اس قلب مقدس میں نازل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ اللہ کے نبی کا حوصلہ، اس میں ایک مطلب یہ ہے کہ اے نبی یہ جو قرآن ہے اس کو پہنچانا اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، دینی پڑیں گی کہ اگر پہاڑ جیسا بھی ہونا تو چکنا چور ہو جائے گا۔ دیں اللہ کے نبی نے قربانیاں؟ نہیں تھیں، آج تک دے رہے ہیں، آج تک دے رہے ہیں اللہ کے نبی قربانیاں۔ کیوں؟ اولاد اپنا ہی حصہ ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کی اولاد آج تک قربانیاں دے رہی ہے۔ اولاد نبی کا ہی حصہ ہے، وہ قربانیاں دے رہے ہیں بھی۔ وقت کے امام کے غم کو ہم پہچان سکتے ہیں کیا؟ کائنات کا غم ان کے قلب مقدس پر ہے، کائنات کا صبر ان کے قلب مقدس کے اندر ہے۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی فرما برداری کی تجدید عہد کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نے اٹھایا، اور اتنا شدید غم تھا جس کا اظہار بھی فرمایا اللہ کے نبی نے۔ اسی موقع پر چاند گرہن یا سورج گرہن ہوا، تو کسی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے غم میں چاند گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا۔ اچھا، یہ واقعہ اندازاً لگا لیجئے یوں ہی آسانی کے لیے تقریباً 600 عیسوی میں ہوا، صحیح، 600 AD میں، AD 600۔ اچھا، اس وقت چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں جو انسانوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بہت ہی نیچے تھی، زیادہ اطلاعات نہیں تھیں، فکشنز اور متس لوگوں کے دماغ میں تھے لیکن ریالٹی نہیں تھی، صحیح۔ یہ جو آج ہمارے پاس کانسیپٹ ہے یہ تقریباً کب آیا ہے؟ یہ تقریباً آیا گیلیلیو کے بعد، تقریباً 16th سینچری کے اندر یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ جو چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا ٹائم ہے اس وقت اس وقت میں؟ تقریباً 1000 سال، صحیح۔ اگر اللہ کے نبی کہہ دیتے کہ ہاں یہ میرا غم ہے، نعوذ باللہ تعالی، اگر خاموش رہ جاتے، صحیح ہے، 1000 سال تک لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ غم تھا یا کیا تھا، 1000 سال تک۔ اچھا، 1000 سال کے بعد بھی جب گیلیلیو نے اور دوسرے لوگوں نے بتایا کہ بھائی چاند گرہن ایسے ہوتا ہے، سورج گرہن ایسے ہوتا ہے، تو ہم ڈاؤٹ میں رہتے کہ یہ کہہ رہا ہے صحیح ہے، وہ جو نبی نے کہا وہ صحیح تھا، صحیح۔ 1200-1300 سال اس میں چلے جاتے، 1300-1400 سال کے بعد جا کر ہمیں یہ پتہ چلتا کہ بھائی بات کچھ اور تھی، صحیح ہے۔ البتہ ہماری جو ناقص انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی بھی ہمیں صحیح نہیں معلوم ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی بھی جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں 100% ہے، شاید کل پتہ چلے نہیں بھائی کچھ اور چیزیں اس میں انوالو تھیں۔ لیکن اگر اللہ کے نبی نہ کہتے تو 1200 سال تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا، کہا نہیں یہ کچھ اور ہے، میرے ابراہیم کا غم کچھ اور ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ آپ کو اگر کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے نا دین کے نام پر، اسے دین سے جوڑنا نہیں۔ دین کی قیمت اپنی جگہ پر ہے، آپ کی اور میری پسند ناپسند اپنی جگہ پر۔ ہاں، نہ دین میں ایڈیشن کرو نہ دین میں سبسٹریکشن کرو، جو دین ہے وہ دے دو، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے جو حکمت والا ہے۔ ہم لوگ اپنی حکمتوں سے اس کے اندر ایڈیشن سبسٹریکشن کرتے رہیں گے، دین خراب ہوتا رہے گا، اس کا بہت برا اثر ہوگا ہمارے اوپر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے نبی، اللہ کے امام کاسمیٹک چینج نہیں لاتے، کاسمیٹک سلوشن نہیں دیتے، بلکہ وہ جائیں گے اور دیکھیں گے ڈیپتھ، جو بنیادی ترین حل ہے وہ بنیادی ترین حل کیا ہے۔ کئی دفعہ اس مثال کو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آپ کا بالکل وقت نہیں لوں گا، آج ویسے بھی میں نے پیرافریز میں کافی عرائض پیش کیے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک معاشرے کے اندر چوری ہو رہی ہے، تو کوئی سمجھے گا کہ حل یہ ہے کہ ان کو امیر کرو، تو پھر چوری نہیں ہوگی،
احمقانہ حل ہے. امیر زیادہ بڑی چوری کرتا ہے غریب کے مقابلے میں، اس کے پاس چانس زیادہ چوری کرنے کا ہوتا ہے. تو جو چوریاں دنیا میں بڑی کی ہیں لوگوں نے، وہ غریبوں نے نہیں کی ہیں، وہ امیروں نے کی ہیں. آپ کے پاس جو لسٹڈ کمپنیز میں سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے ریکارڈ کے اندر، وہ اینرون کمپنی کا تھا. اینرون کمپنی کا فراڈ کیا غریبوں نے کیا تھا؟ وہ ان اکاؤنٹنٹس نے کیا تھا جن کی ایکسپرٹیز کے اوپر دنیا سر جھکا رہی تھی اکاؤنٹس کے، ان لوگوں نے یہ فراڈس کیے تھے اور پورے لوگوں کی زندگیوں کو ڈبو دیا اس کے اندر. تو یہ حل نہیں ہے. تو حل کہاں پر ہے؟ حل یہ ہے کہ پولیس لگاؤ، قانون سخت کرو، چوری کی سزا دو، یہ کرو وہ کرو. اس سے حل ہوگا. اس سے صرف یہ ہوگا کہ اب زیادہ اسکلڈ پرسن چوری کرے گا. افریقہ میں قانون ہے، اگر کوئی چور پکڑا جائے گا اسے آگ لگا دی جائے گی. ٹرائبس کے اندر رول ہے، چور پکڑا جائے گا آگ لگا دی جائے گی. پول سے باندھتے ہیں، پول کے اوپر ٹائر ڈالتے ہیں، ٹائر میں آگ لگا دیتے ہیں، دیٹس اٹ. تو کسی پاکستانی کوئی فورمین تھا ایک کارخانے کے اندر، وہاں چور پکڑا گیا. اس کو جناب علی اسی کے دوستوں نے جو کل تک اس کے ساتھ کام کر رہے تھے کھڑا کیا، آگ لگا دیا. اس نے کہا بھائی میں مالک ہوں. فورمین نے مالک کو اطلاع دی کہ بھائی تمہارے کارخانے کے اندر یہ ڈرامہ ہونے والا ہے. وہ آیا فوراً، اس نے کہا بھائی میں مالک ہوں، سب کو تنخواہ دیتا ہوں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے آپ سائڈ میں ہو جاؤ، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا ٹرائبل کسٹم ہے، ہم اس کو پورا کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ جو تم لوگ سزا دے رہے ہو تم میں سے کوئی ہے جو چوری نہیں کرتا؟ ہمیں معلوم ہے تم سب لوگ چور ہو. تو انہوں نے کہا معاملہ یہ نہیں ہے، اس کو سزا اس بات کی مل رہی ہے پکڑا کیوں گیا ہے. ہمیں معلوم ہے ہم سب چوری کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو سزا اس بات کی دے رہے ہیں. تو کیا مطلب؟ آپ چوری کی سزا لاؤ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اسکلفل چوریاں ہوں گی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. اچھا ڈیپتھ کہاں پر ہے؟ ڈیپتھ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ چوری کر کیوں رہا ہے؟ کر کیوں رہا ہے؟ آپ کہو گے بھوکا ہے پیٹ بھرنے کے لیے کر رہا ہے، تو امیر کیوں چوری کر رہا ہے؟ اس کا مطلب چوری کا ریزن کوئی اور ہے. آپ کہو گے اس کے اندر جناب علی پیسے کمانے کی خواہش ہے، اس کے اندر ہرس ہے، اس وجہ سے چوری کر رہا ہے. تو جو پہلے زمانے کے لوگ تھے ان میں ہرس نہیں تھی کیا؟ اب کہیں نہیں ان میں نہیں تھی. ان میں ہرس کیوں نہیں تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ہاں تھے انسان. تو ہرس کیوں نہیں تھی ان کے اندر؟ کیونکہ عزت پیسے پہ نہیں ملتی تھی، عزت انسانیت کے ناطے ملتی تھی. عزت کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں تھی. اگر میری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، لوگ پھر بھی مجھے عزت کرتے تھے اگر میرا کریکٹر اچھا تھا. آج مصیبت یہ ہے کہ میں ولی اللہ بھی ہوں گا اور اگر میری شان و شوکت نہیں ہے تو کوئی میری عزت کرنے والا نہیں ہے، خاندان بھی پوچھنے والا نہیں ہے. بزرگ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے مقابلے میں اس کا ایک شاید تھرڈ جنریشن کا بچہ ہوگا، اگر وہ دولت مند ہوا تو خاندان پہ وہ رول کرے گا. تو اصل کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ اصل کہانی یہ شروع ہوئی کہ آپ نے دولت کے نام پہ عزت دینا شروع کی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس میں ہم سب شریک ہوئے ہیں. ہم سب شریک ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس یہ ہے لہذا کوئی میری عزت کرے. یہ دیکھ لو جو ہر روز کلپس آتے رہتے ہیں، فلاں نے دولت کی بیس پہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور میں کیا بولوں کہاں بیٹھ کے کیا بول رہا ہوں. تو سب کچھ یہی ہو رہا ہے. جب تک یہ ہو رہا ہے چوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. اب جب خدا کا نظام آتا ہے تو اس کو حل کیسے کرتا ہے؟ حل کیسے کرتا ہے؟ تو یہ جو میں نے کہا کہ بھئی یہ سولوشنز ہیں، کیا یہ سولوشنز نہیں ہیں؟ یہ سب جز وقتی سولوشنز ہیں، پارٹ آف سولوشن ہیں. یہ پورا سولوشن نہیں ہے، فنڈامنٹل نہیں ہے. اب میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں گا مولا امیر المومنین کے مثلا اقدامات کیا ہیں اس سلسلے میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مولا کے زمانے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ طبقاتی نظام بن چکا تھا، کلاسز بن چکی تھیں، دولت کے انبار لگ چکے تھے، غریب غریب ہو چکا تھا، امیر امیر ہو چکا تھا، اور بیت المال کا ٹھیک ٹھاک کرپشن اس زمانے کے اندر جاری تھا. انسانوں کی عزتیں ختم ہو رہی تھیں. عرب قوم پرستی جو تھی وہ اپنا سر بہت زیادہ اٹھا چکی تھی. یہ ساری باتیں ہم سب کو معلوم ہے اس زمانے میں ہو رہی تھیں. مولا تشریف لائے. مولا نے ایک ایک کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کا مقابلہ کیا. اسٹیپس کیا ہیں؟ مثلا بہت تیزی سے. مثلا پہلے کاموں میں جیسے ہی تشریف لائے، سب سے پہلے کاموں میں امام نے لوگوں کو وارن کر چکے تھے پہلے کہ مجھے خلیفہ بناؤ گے ظاہری طور پر میں یہ کروں گا. پہلے کاموں میں ایک کام کیا وہ یہ کہ جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم تھا اسے ختم کر دیا. کہ یہ جو تمہارا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے یہ ختم، اب جو پیسے کی تقسیم ہوگی وہ اس اصول پر ہوگی جو میں طے کروں گا.
صحیح ہے، پیسے کی تقسیم کو عادلانہ کیا، یہ پہلا کام تھا۔ اچھا، دوسرا کام امام نے بیعت سے پہلے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جن لوگوں نے بیت المال سے کھایا ہے ناجائز، میں اس کو پیسے کو واپس لاؤں گا۔ اور امام نے ایک مشہور جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس پیسے سے کنیزیں بھی خریدی ہیں، نکاح میں بھی کسی نے دیا ہے مہریے کے اندر، وہ پیسہ میں واپس لے آؤں گا۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے حرام ملا اور میں نے کہیں خرچ کر دیا ہے، خرچ نہیں کیا، میں سارا واپس لے آؤں گا۔ صحیح ہے، تو دوسری بات کیا ہوئی، وہ یہ کہ جو لٹی ہوئی دولت ہے اس کو واپس لانا ہوگا۔ دو، نمبر تین، جتنے بھی گورنرز تھے سب کو معزول کیا، اور ان کی جگہ جو اس وقت بہتر اویلیبل لوگ تھے ان کو انہوں نے ڈپیوٹ کیا، ان کو بھی سزائیں دیتے تھے، اگر غلطی کرتے تھے سزائیں دیتے تھے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی اس زمانے میں کوفہ کا گورنر تھا، اس نے بھی غلطی کی ہے، اس کو بھی امام نے سزا دی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی سزائیں ملی ہیں۔ تیسرا کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے عادل گورنر بنانا شروع کیے، جتنے بھی اویلیبل تھے ان کے اندر وہ اپنی نظر رکھتے تھے۔ امام ایک جملہ استعمال کرتے تھے، اخبرنی عین لی، کبھی کبھی امام یہ جملہ استعمال فرماتے تھے مجھے میری ایک آنکھ نے خبر دی ہے۔ صحیح ہے، تو اس جملے کا مطلب اس معاشرے میں تھا کہ امام کا کوئی جاسوس ہے جس نے امام کو یہ بتا دیا ہے کہ وہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، گورنرز کے اوپر گرفت رکھتے تھے، کوئی گورنر ادھر ادھر جا نہیں سکتا تھا، یہاں تک گرفت ہوتی تھی کہ سینکڑوں کلومیٹرز دور، اس زمانے کے سینکڑوں کلومیٹرز دور کا مطلب کیا ہے، ٹریولنگ، اور کیسے رپورٹ پہنچے گی، اور امام کو خبر ملی کہ میرا ایک گورنر ایک ایسی دعوت میں بیٹھا ہے جہاں کھانے بے تحاشا تھے اور غریب انوائٹڈ نہیں تھے۔ گرفت کر لی، کہا تم بیٹھے کیسے وہاں پر، کیوں بیٹھے تم ایسے ایک دسترخوان کے اوپر جہاں بہت کھانا تھا، بہت لگژری تھی وہاں پہ، اور غریب وہاں پہ انوائٹڈ نہیں تھے، تمہارا کیا کام تھا وہاں پہ جانے کا؟ اس پہ بھی گرفت ہے۔ صحیح ہے، اب مجھے نہیں پتا ہماری کون کون سی دعوتیں امام کے جاسوس چیک کر لیں گے کہ یہ دعوت ہوئی ہے، غلط دعوت ہوئی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی تو ہسٹری ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہسٹری کا وہ حصہ ہم لوگوں کو رٹا ہوا ہے جس میں ہمارے لیے کوئی لیسن نہ ہو، لیکن وہ حصہ جس میں ہمارے لیے لیسن ہو وہ نہ میرے جیسوں نے بتانا ہے، نہ آپ نے اس کو جا کے خود پڑھنا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی کا برڈن آ جائے۔ تو جناب علی امام نے تقسیم نئی شروع کی، پرانی دولت کو واپس لانے کی بات کی، گورنرز نئے اپوائنٹ کیے، ان کے اوپر بھی جاسوس بٹھائے، گلیوں گلیوں گشت کرتے تھے، دن کے وقت میں رات کے وقت میں خبر گیری کرتے تھے، یہ سب باتیں ہو گئی۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، یہ جتنے بھی سولوشن ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان میں سب سے فنڈامنٹل کون سا تھا؟ آسانی کی خاطر وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی میں نے عرض نہیں کیا، سب سے بنیادی حل یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سب حل تھے جو امام نے اس زمانے کے لیے کیے تھے۔ سب سے بنیادی حل کیا تھا؟ سب سے بنیادی حل تھا نہج البلاغہ۔ کیوں؟ اس میں تو کوئی ایک بھی تعزیرات حکومتی کا ذکر نہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں امام نے فرمایا کہ تم لوگ دنیا کے دھوکے میں مت آؤ، تم لوگ آخرت کے بندے بنو۔ یہ سب سے اہم حل تھا۔ نہج البلاغہ کے خطبے، کلمات اور مکتوبات کم از کم 80% اس زمانے کے ہیں جب امام ظاہری حاکم ہیں۔ صحیح ہے، اور اس میں زیادہ تر گفتگو اس بات پہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، دنیا کے دھوکے میں مت آؤ، آخرت پہ توجہ دو، حقوق کی ادائیگی ایسے ہوگی، یہ سب باتیں۔ ایک حاکم مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ حل بتا رہے ہیں، یہ فنڈامنٹل حل ہے، یہ سب سے بڑا حل ہے۔ وہی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، چوری کو حل کرنا ہے تو کہاں سے حل ہوگی؟ دولت کے نام پہ عزت مت دو، چوریاں حل ہو جائیں گی، کرپشنز حل ہو جائیں گے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ معاشرے میں سے فساد ختم ہو تو کیا کرو؟ دنیا پرستی کی دوڑ کو روک لو۔ جیسے ہی دنیا پرستی کی دوڑ رکے گی اسی وقت معاشرے کے اندر اصلاح آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ دنیا پرستی کی دوڑ کیسے ہوتی ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ چند جملے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں اپنا نیا گھر بنانے والا ہوں، مثلا
اب میں نے اپنا نیا گھر بنانے کی کوشش کی تو میرے پاس 2-3 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں نیڈ بیس کنسٹرکشن کرواؤں کہ بھائی میری ضرورت یہ ہے, مجھے فنکشن بیس, مجھے یہ فنکشن چاہیے, اس فنکشن کے اندر ایک مثال کے طور پر مجھے ایک خوبصورتی بھی چاہیے. فنکشن بیس ہے میرا اور اس کے اوپر ایک مجھے خوبصورتی بھی چاہیے, ایک بیلنسڈ کنسٹرکشن ہو, یہ سب باتیں. اچھا, دوسرا اسٹائل یہ ہے کہ میں شروع یہاں سے کرتا ہوں, بلڈنگ ایسی ہو جو لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک بلڈنگ ہے. صحیح ہے. یہ دوڑ کون سی ہے؟ یہ مادہ پرستی کی دوڑ ہے. یہاں سے دوڑ شروع ہوئی ہے. کیوں؟ آپ نے بلڈنگ کس لیے بنانی تھی؟ رہنے کے لیے تھی نا. یہ شو جمانے کا ذریعہ کیوں بنی ہے؟ اس سے شو کیوں جمائیے؟ اب مادہ پرستی کی دوڑ شروع ہوئی ہے. گاڑی کس لیے تھی؟ سفر کروں گا, آرام سے جاؤں گا, فیول کنزمپشن کم ہونا چاہیے, ریلیکسڈ ہوں. اس بات کے لیے کب سے بنی کہ اس سے سوشل اسٹیٹس ڈکلیئر ہوگا. اب مادہ پرستی شروع ہو گئی. کپڑے کس لیے تھے؟ ساتر ہونے چاہیے, مجھے آرام دیں. اور جس دن میں کپڑوں سے شو بازی شروع کروں, اب مادہ پرستی شروع ہو گئی. آپ نے ایک تقریب منعقد کی, اس تقریب کے اندر مہمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اپنے کھانا کھلانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, آپ نے اس کے لیے انتظام کیا. اب اس کے بعد وہ ایڈیشن ہوئے جس سے یہ پتہ چلے کہ ذرا پتہ تو چلے کہ کون کر رہا ہے. اب مادہ پرستی شروع ہو گئی ہے. صحیح. اب اگر یہ شروع کر لیا ہے تو پھر مطمئن رہنا اب کچھ لوگ قتل ہوں گے. اب سوسائٹی میں انسیکیورٹی آئے گی. جیسے یہ کرنے لگو نا تو اب سوچ لینا اب اس کے اوپر کچھ بندے مریں گے. کیوں؟ میں نے کل عرض کیا تھا, آپ نے چین ری ایکشن شروع کر دیا ہے, آپ نے ایک ایفیکٹ شروع کیا ہے اور یہ چلے گا. اب جو آپ نے یہ دکھایا ہے کہ پیسے کی بیس پہ مجھے عزت ملے, تو اب پھر ہر بندے کو پیسے کی بیس پہ عزت چاہیے. اور پھر وہ پیسہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے, گردن کاٹ کے آئے یا کما کے آئے, وہ نہیں دیکھنے والا. پھر غلطی آپ کی تھی اور میری تھی, ہم نے کیوں اس کے ذریعے سے اپنی عزتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی. تو اب آپ کہیں بھائی عزت پھر کیسے ملتی ہے؟ عزت ملتی تھی اللہ کی بندگی میں, اسی پہ قانے رہتے. اللہ کی بندگی پہ قانے رہتے. نہیں شوبازی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اسی پہ قانے رہتے. کیوں آگے گئے اس میں؟ چونکہ اس میں آگے گئے ہو, یہ دیکھو کہاں پہنچ گیا. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو امام بار بار نہج البلاغہ میں کہہ رہے تھے کہ بھائی تم لوگ دنیا کے بندے مت بنو, آخرت کے بندے بنو. پورے دین کا اگر ہم سے طالب علم ہونے کے ناطے مجھ سے کوئی پوچھے بھائی یہ پورا دین آتا ہے, یہ کیا سکھانے کے لیے آتا ہے, دو باتیں عرض کروں, صرف 2 باتیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں. اللہ کے بندے بنو, اللہ کے بندے بنو. دوسری بات یہ بتاتا ہے آخرت کی تعمیر کرو. بس بندے تم اللہ کے بنو, آخرت کی تعمیر کرو. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ دنیا کے بندے بنو اور دنیا کی تعمیر کرو. جس دن آپ کو اور میرا فوکس اللہ کے بندہ, آخرت کی تعمیر, جس دن میرا اور آپ کا فوکس یہ, معاشرے کی اصلاح شروع ہو گئی. اور جس دن میرا اور آپ کا فوکس میں مستقل ہوں اور مجھے دنیا بنانی ہے, بس معاملہ ختم ہو گیا. اب یہاں سے خرابی شروع ہو گئی. صحیح. اب آپ خود سوچ لینا ہم لوگوں کا کنٹریبیوشن اچھائی میں ہے یا ہمارا کنٹریبیوشن بگاڑ کے اندر ہے. اور جتنا ہمارا کنٹریبیوشن جس چیز میں ہے اسی کے ساتھ ہمارا محشور ہونا ہے, اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہے, اسی کے ساتھ ہمیں محشور کر دیا جائے گا. نعوذ باللہ تعالیٰ غلط نہ ہو جائے. بس درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو آج کی دنیا آپ نے دیکھ لی. عرض کیا کہ بھئی قساوت قلب آئی بھی ہے, لوگ حتیٰ گردنیں کاٹنے پہ کوئی تعامل نہیں ہو رہا ہے, یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو بھئی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا, یہ جو بندے ہماری آبادی ہے, یہ ابناء دنیا میں تبدیل ہو گئی ہے, دنیا کی اولادوں میں تبدیل ہو گئی ہے. اگر یہ ابناء آخرہ رہیں, آخرت کی اولاد رہیں, یہ سب نہیں ہونے والا. پھر اب آپ کی مرضی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جو ایک دھوکہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں چند دعائیں پڑھ لوں, چند نمازیں پڑھ لوں, چند اعمال انجام دے دوں, تو یہ جو میری دنیا پرستی ہے یہ اللہ بخش دے گا.
ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری دنیا پرستی یہ اتنا بڑا کرائم نہیں ہے، یہ چھوٹا سا جرم ہے، تھوڑی سی دنیا پرستی اگر میں نے کر بھی لی تو چھوٹا سا جرم ہے، یہ اس سے چل جائے گا معاملہ۔ ہمارے پاس روایتوں کے اندر ہے کہ حرام ہے کہ جس کی زندگی شہوات کی تکمیل میں گزرے خدا اپنے قدس میں اپنی جوار رحمت میں اس کو جگہ دے دے، حرام ہے۔ جس کی زندگی شہوات کی تکمیل میں گزر رہی ہو، یعنی کیا مطلب؟ خواہشیں پوری کرنا ہے، صرف اس میں زندگی گزر رہی ہو، فرمایا خدا اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے دے۔ نہیں، یہ نہیں ہونے والا، اس سے نکلنا پڑے گا۔ اور میں نے بتا دیا اس کا اثر صرف جوار رحمت پہ نہیں ہوگا، دنیا پہ بھی ہوگا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ آخری جملہ اس سلسلے میں ایک روایت عرض کروں اور چند جملے مصائب کے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ خدا نصیب فرمائے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں اور باقی رہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کی تفصیل مجھے عرض کرنی تھی لیکن اب وقت ختم ہوا، تو اس روایت کو صرف عرض کر رہا ہوں بیک اس کا، تاکہ یہ ایک بیس بن جائے جس کے اوپر کل انشاءاللہ عرائض پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ امام نے فرمایا، مولا امین المومنین سے روایت ہے، درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ روایتوں میں ذخیرے ہیں، روایتوں میں خزانے ہیں ہمارے پاس۔ یہ روایت ایسی ایک روایت ہے، بہت سادہ۔ پھر اگر میں آج سے 36 سال پہلے جب میں طالب علم بنا کوئی میرے سامنے یہ روایت رکھتا تو شاید مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور میں یہ کہتا کہ یہ ان ہزاروں روایتوں میں سے ہے جن میں جو ہمارے پاس ہیں۔ ظاہر ہے ان ہزاروں میں سے تو ہے، لیکن اس کی ایک یونیکنیس ہے کیونکہ اس کے اندر ایک قانون ہے، اس قانون کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ ایسی روایتیں سب سے قیمتی ہیں جن میں یہ سوشل قانون مل جائے ہمیں۔ چونکہ میں خود سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ ہمیں کوئی سوسائٹی کے قوانین سکھا دے، اور یہ قوانین کوئی ہمیں ڈیکارٹ فلاں فلاں نہیں سکھا سکیں گے۔ ظاہر ہے ان سب لوگوں کی اپروچ لمیٹڈ ہے، ہمیں سیکھنا اسی منبع وحی سے ہے جو اہل بیت کے ہاتھ میں ہے۔ امام نے فرمایا، من حاول امرا بمعصیت اللہ، صرف روایت عرض کروں گا، کل اس کے اوپر بیان۔ اور مجھے بعض وقت ڈر یہ ہوتا ہے کہ میں ایسا عرض کروں تو کوئی کہے کہ نہیں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ابھی اس کو رکھ لیں، کل انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے عرض کروں گا، صرف روایت سن لیں۔ فرمایا، من حاول امرا بمعصیت اللہ، جو کوئی چاہے کسی کام کو اللہ کی معصیت سے انجام دے۔ بھئی مجھے کمانا ہے، دو راستے ہیں، حلال سے کماؤں، حرام سے کماؤں۔ مجھے معذرت مثلا مجھے شہرت لینی ہے، دو راستے ہیں، شوبازیاں کروں یا اللہ سے کہوں مجھے شہرت دے۔ دو راستے، ہمیشہ دو راستے ملیں گے آپ کو ہر کام کے لیے، صحیح ہے؟ من حاول امرا بمعصیت اللہ، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی کام کو اللہ کی معصیت کے ذریعے سے انجام دے، فَهُوَ أَفْوَتْ لِمَا يَرْجُو، تو جس کو چاہ رہا ہے اس کو بہت تیزی سے ہاتھ سے کھوئے گا، وَأَسْرَعْ لِمَجِيءِ مَا يَحْذُرُ، اور جس چیز سے ڈر رہا تھا وہ اور تیزی سے اس کے پاس آئے گی۔ بس روایت ابھی آپ اپنے پاس رکھ لیں، کل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جو انسان چاہے کہ گناہ کے ذریعے سے کسی کام کو انجام دے تو جس کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ اتنی تیزی سے نکل جائے گا، اور جس سے یہ ڈر رہا تھا وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے پاس آ جائے گا۔ درود محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اہل بیت کے سارے معاملات سوسائٹی کے لیے، زندگیوں کے لیے، سب کے معاملات ان اصولوں کے اوپر ہیں، ان اصولوں کے اوپر ہیں۔ جیسے جو انہوں نے جہاں تک بیان کیے، ظاہر گہرائیاں تو انہی کے پاس ہیں، جو بیان کیا انہوں نے وہ ایسے اصول ہیں، ان کے اوپر ہم نے ان کی زندگی گزرنی ہے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر نہیں گزاریں گے تو زندگیاں جتنی سخت ابھی ہیں اور سخت ہوتی چلی جائیں گی، اور سخت ہوتی چلی جائیں گی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے اور سخت کیا ہونے والا ہے۔ جس طرح کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے نا، اس طرح پستی کی بھی انتہا نہیں ہے، پستی کی بھی انتہا نہیں ہے۔
جیسے کمال کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، انسان کمال کی طرف جاتا ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے، فضائل کی طرف جاتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر کوئی فضائل کی طرف جاتا ہے تو وہ اصحاب امام حسین میں آ جاتا ہے، فضائل کی انتہاؤں کے اوپر پہنچنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر کوئی پستی پہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ، پھر تو جو کچھ وہ کرتا ہے وہ حتیٰ اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کسی بھی ریفرنس میں اس کو بول سکے کہ کیا کیا اس نے، نہیں بتا پاتا انسان. یعنی مثال کے طور پر اللہ اکبر، یہ مجھے شاید مصائب کے کسی بہت خاص وقت میں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں اس کو ابھی صرف اس انداز میں عرض کر سکتا ہوں کہ میں اس کو مصائب میں نہیں لا پاؤں گا، میرے اندر طاقت نہیں ہے اس بات کی. پھر وہ سید الشہداء کے مظلوم جسم سے کچھ چرا یہ کلائی بھی کاٹ سکتا ہے. اللہ اکبر. تصور وحشتناک ہے، تصور. یہ مصائب شام غریبہ کے ہیں، عاشور کے ہیں. نہیں پڑھنا چاہیے ابھی مجھے یہاں پر، نہ آپ تیار ہیں نہ میں تیار ہوں، لیکن بس اتنے جملے پہ عرض کروں گا کہ یہ جو پستی پہ جاتا ہے وہ اتنا پستی پہ جاتا ہے کہ جس مظلوم امام کے جسد مطہر کے اوپر سینکڑوں زخم لگے ہوئے تھے، جس جسد اطہر کو اللہ کے رسول چوما کرتے تھے اس کے اوپر سینکڑوں زخم پہلے سے لگے ہوئے تھے. اس لعین نے کچھ چوری کرنے کے لیے سید الشہداء کا ہاتھ کاٹا ہے. عزیزو، اس جسم پہ کتنے زخم تھے، کتنے زخم تھے. کسی نے مجھ سے کہا مصائب آپ زیادہ نہیں پڑھتے، میں نہیں پڑھ پاؤں گا، بس اتنے زخم تھے. جب سیدہ زینب تشریف لائی ہے اس جسم کو بوسہ دینے کے لیے تو سینہ مبارک کے اوپر کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ وہ سیدہ بوسہ دے سکے. بس خاک و خون کو ہاتھ میں سمیٹا اور مدینے کا رخ کر کے کہا ہے اللہ کے نبی یہ آپ کا حسین ہے. گویا بی بی کہہ رہی تھی نبی یہ حسین ہے، اس کا جسم ہر طرف سے کٹ گیا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. حجت خدا کے نام پہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کو اہل بیت کی خاص شفاعتیں اور شفقتیں نصیب فرما. ظہور امام کا دن دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين. اللهم صل